السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے شہر ستم گھر میں کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں. تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستم گھر میں ایپیسوڈ 28. سورج غروب ہونے کے بعد ہر طرف اندھیرے نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے اور بہت جلد یہ مکمل طاری ہونے والا تھا، مگر کچھ لوگوں کی زندگیاں تو ابھی سے تاریکی میں ڈوب گئی تھیں. یہ ایک پرائیویٹ اسپتال تھا جس کے ایک کمرے میں دوا کے زیر اثر بینی بیڈ پر سو رہی تھی جبکہ کاشان باہر کوریڈور میں موجود تھا. دوپہر والے حادثے کے بعد بینی کی حالت روتے روتے بہت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے ایمرجنسی میں اسے اسپتال لے آئے تھے. عاشر کو بھی یہیں لایا گیا تھا مگر وہ بینڈیج ہونے کے بعد خون چڑھتے ہی کاشان کے لاکھ روکنے کے باوجود اسپتال سے چلا گیا تھا کیونکہ اسے ابھی بہت سے کام کرنے تھے. سنی کے بیان اور پاشا کے فون کی چھان بین کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ زاویار ہے جو اپنے شیلٹر ہوم کی آڑ میں ایک گھناؤنا کھیل کھیل رہا تھا. جب یہ سب بابر کو پتہ چلا تو وہ بھی پولیس کے ساتھ اسے گرفتار کرنے اس کے گھر گیا تھا، جہاں وہ پوری طرح نہ صحیح مگر تھوڑا بہت غصہ نکالتا کہ جو کب سے اس کے اندر کھول رہا تھا. کاشان دونوں ہاتھ آپس میں پیوست کر کے ریلنگ پر ٹکائے کھڑا اداس نظروں سے کوریڈور سے باہر اسپتال کا ہرا بھرا احاطہ دیکھ رہا تھا. تبھی بابر اس کے پاس آ کر رکا. کاشان نے بھی اس کی جانب گردن موڑی. بینی کیسی ہے؟ بابر نے جاننا چاہا. ابھی تک دوا کے زیر اثر ہے مگر ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہوش میں آنے تک وہ نارمل ہو چکی ہوگی. اس نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا. شکر ہے. اور عاشر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے مگر بینڈیج کے بعد خون چڑھتے ہی وہ زبردستی ضد کر کے چلا گیا کہ اسے ضروری کام ہے. میں نے بہت روکا اسے مگر ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ کوئی خطرے والی بات نہیں، اس لیے وہ رکا نہیں. وہ کسی کی سنتا ہی کب ہے. خیر بی جان کہاں ہے؟ وہ مغرب کی نماز پڑھنے گئی تھی، شاید وہیں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہوں گی. اس کے جواب پر بابر نے اس بات میں سر ہلایا. ایک بات ہے بابر، دادا پر گولی بینی نے چلائی ہے تو کہیں اس سے بینی کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا؟ کاشان ذہن کا خدشہ زباں پر لایا. ارے نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس بارے میں عاشر سے میری بات ہو گئی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ ایک فرار مجرم کو پکڑتے ہوئے بینی نے اپنے ڈیفینس میں گولی چلائی ہے اور مجرم پر دفاعی حملہ کرنے پر سزا نہیں ہوتی. باقی چھوٹی موٹی باتیں عاشر سیٹل کر لے گا، تم فکر مت کرو، بینی پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اس نے وضاحت کرتے ہوئے تسلی دی تو کاشان نے سکھ کی سانس لی. وہ کافی دیر سے اسی بارے میں سوچتے ہوئے پریشان تھا. تم بتاؤ، زاویہ کے گھر گئے تھے نا، اریسٹ کر لیا اسے؟ اب کاشان نے جاننا چاہا. ہاں کر لیا. اتنے ثبوتوں کے بعد اب بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو میں جان سے مار دیتا اس کمینے کو، برہمی سے کہتے ہوئے اس نے آخر میں دانت پیسے. اس کے انداز میں زاویہ کے لیے بے پناہ نفرت تھی. دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. کاشان نے دوبارہ باہر کی جانب گردن موڑ لی. بابر بھی کوریڈور کی دیواروں پر لگے ہیلتھ چارٹ دیکھنے لگا. ہمیں کراچی جانا ہے کاشان، کیونکہ زاویہ کا شیلٹر ہوم بھی وہیں ہے اور بریرہ کا کیس بھی سندھ پولیس کے انڈر چل رہا تھا تو ہیئرنگ وہیں ہے اور ساتھ ہی تمہارے دادا کی تدفین بھی وہیں ہوگی. بابر نے آخری جملہ آہستگی سے کہا. ہاں بینی کو ہوش آ جائے پھر چلتے ہیں. ویسے بھی کب سے بے چین تھی وہ واپس گھر جانے کے لیے. وہ بظاہر نارمل رہتے ہوئے اندر ہی اندر ضبط کر رہا تھا جسے بابر نے بھانپ لیا. کاشان کی جو کیفیت تھی اس کے چلتے خود کو نارمل رکھ پانا مشکل تھا. ایک دن میں اس کی پوری دنیا پلٹ گئی تھی. صبح انکشاف ہوا کہ باپ اس کی محبت کا قاتل ہے. باپ نے خود اعتراف جرم کر کے آخری امید توڑ دی، اور اب بھی وہ صدمے سے ہی نہیں سنبھلا تھا کہ دوپہر کو وہی باپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں اس کی نظروں کے سامنے زندگی کی بازی ہار گیا. اس کی چلبلی سی بینی بھی ایک عجیب زندہ لاش بنی اندر کمرے میں ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی. دکھوں کے ان پہاڑ تلے وہ ٹھیک طرح سے ماں کی ممتا مل جانے کی خوشی بھی نہیں منا پایا تھا. اس کی ننھی سی خوشی دکھوں کے انبار تلے کہیں دب گئی تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو نارمل رکھے ہوئے تھا یا شاید رکھنے کی کوشش میں تھا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں اپنے دادا کی موت کا افسوس ہے، کیونکہ کیسے بھی صحیح مگر وہ تمہارے باپ کی جگہ تھے. بابر نے ہمدردانہ انداز سے کہتے کندھے پر ہاتھ رکھا.
ہاں، باپ تھے ہمارے جو آخر میں قاتل نکلے، کسی کی زندگی کے تو کسی کی خوشیوں کے۔ وہ تلخی سے بولا۔ اس سے اچھا تھا وہ نہیں اٹھا کر پالتے ہم دونوں کو۔ میرے باپ کے ساتھ اس دن مجھے بھی گولی مار دیتے، اب بینی کو بھی وہیں کچرے خانے میں پڑے رہنے دیتے، وہ روتے روتے مر جاتی یا کوئی جانوروں سے نوچ کھا لیتا۔ یوں اس طرح روز روز ذلت اور شرمندگی کی موت تو نہیں مرتے ہم دونوں۔ یہاں وہاں دے کر کہتے ہوئے لہجہ تلخ تھا، آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا اور چہرہ ضبط کی انتہا پر آ کر سرخ پڑنے لگا تھا۔ بابر نے اسے حوصلہ دینے کے لیے اسے گرد بازو حمائل کیا۔ اس کے ضبط کا بند آخر ہاتھ پر آ کے ایسے ٹوٹا کہ وہ اس سے لپٹ کر رو پڑا۔ کاشان نے بابر کے کندھے میں منہ چھپا لیا تھا، وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ بابر بھی اسے دل ہلکا کرنے کا پورا موقع دیتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ یہ کوئی عام رونا نہیں تھا، بلکہ آج وہ ہر اس بات پر رونا چاہتا تھا جو اس نے کبھی نہ کبھی ضبط کرتے ہوئے دل میں دبا لی تھی۔ ہر بات پر، ننھی عمر میں والدین سے بچھڑ جانے پر، اپنے اصلی ماں باپ کا علم نہ ہونے پر، چور چکاروں جیسی غریب زندگی جینے پر، لوگوں سے حرام زادہ ہونے کی گالی سننے پر، خود کو کسی کے گناہ کی ناجائز نشانی سمجھنے پر، اپنی ادھوری محبت پر، اپنی محبت کی موت پر، اپنے باپ کو قاتل کے روپ میں دیکھنے پر، اس باپ کے اعتراف جرم کرنے پر، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتا دیکھنے پر، اپنی ہنستی کھیلتی بینی کے یوں اجڑ جانے پر، ہر اس بات پر جو وہ دل میں دبا کر ضبط کر گیا تھا، ہر بات پر، کبھی خود پہ کبھی حالت پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا۔ بینی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو اسے کاشان بیٹھ کے نزدیکی اسٹول پہ بیٹھا ملا، جو اسے ہوش میں آتا دیکھ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ پوری طرح بیدار ہونے کے بعد کاشان نے آہستہ سے پوچھا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ کاشان نے پیچھے تکیے سے سہارا دیا۔ دادا، اس نے ایک ہی لفظ کہا جس کے جواب میں کہنے کے لیے کاشان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ اس نے بات بدلنی چاہی۔ میں نے دادا کو مار دیا نا؟ اس سے گھبرائے ہوئے تاثرات میں بے چینی تھی۔ تو نے کچھ نہیں کیا ہے بینی، الٹی سیدھی باتیں مت سوچ۔ نہیں، میں نہیں کیا ہے، میں تو بس بابر کو بچانے کے ان کے ہاتھ پر گولی مار کر ان کو روکنا چاہ رہی تھی، مگر گولی ان کے دل پر لگ گئی۔ میں نے دادا کو مار دیا شانی، میں نے مار دیا۔ وہ پھر بے قابو ہو کر رونے لگی تھی۔ بینی، تو نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر ذرا زور سے بولا تو وہ سہم کر چپ ہو گئی۔ تو نے کچھ نہیں کیا، جو ہوا ہے خود بخود ہوا ہے اور بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ ہنوز بازو پکڑے اب وہ تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ دادا اپنی بہادری کا غلط استعمال کرنے لگے تھے، وہ بہادری جس کی وجہ سے بستی کے لوگ انہیں عزت دیتے تھے۔ تو ان کی بیٹی ہونے پر فخر کرتی تھی، انہوں نے اس بہادری کا غلط استعمال کیا جس کے بعد انہیں سزائے موت ہی ہونی تھی۔ تو نے تو ان کی سزا آسان کر دی، تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ کاشان نے اسے سمجھاتے ہوئے سینے سے لگایا، وہ بھی اس کی شرٹ پکڑ کر رونے لگی۔ اس بار وہ ہوش و حواس میں رو رہی تھی اور کاشان نے بھی اسے رونے دیا کہ شاید ایسے ہی دل کا غبار باہر آ جائے اور وہ جلدی خود کو سنبھال سکے۔ بے وجہ سفر میں تھا، پل دو پل نظر میں تھا، خواہ مخواہ بھٹک گیا، اچھا بلا دل گھر میں تھا۔ دنیا میں اگر کوئی سخت جان شے ہے تو وہ ہے انسان جو بڑے سے بڑا غم سہ کر بھی جیتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہونا اس کے لیے ضروری بھی ہے اور ضرورت بھی، کہ اس لیے کہ قدرت نے انسان کے خمیر میں صبر و برداشت کے وہ عنصر رکھے ہیں جو بظاہر معمولی سے ہیں، مگر در حقیقت انسان کا وجود اسی سے قائم ہے۔ جب بھی انسان پر کوئی غیر متوقع دلسوز مصیبت آتی ہے تو وہ روتا ہے، چلاتا ہے، لڑتا ہے، تھکتا ہے، گرتا ہے اور گر کر پھر اٹھ جاتا ہے، کبھی اپنے لیے تو کبھی اپنوں کے لیے، اور اٹھنے کی ہمت صبر و برداشت ہی اسے دیتے ہیں۔ مصیبت میں برداشت سے کام لے کر انسان جلد یا دیر اس سے نکلنے کا حل ڈھونڈ لیتا ہے، اور صبر بہت سے دکھوں کو منتقل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر انسان میں صبر اور برداشت نہ رکھا گیا ہوتا تو ہر گھر سے کسی ایک فرد کی موت کے ساتھ اس کے پیچھے روتے ہر فرد کی میت اٹھتی۔ صبر ایک بہت ہی انڈر ریٹڈ نعمت ہے، جو نہ ہوتی تو شاید دنیا پل بھر میں ختم ہو جاتی۔ یہ صبر ہی تو ہے جو رونے کے بعد آ جاتا ہے اور بے دلی سے ہی صحیح مگر دوبارہ معاملات زندگی بحال کرنے کی ہمت دیتا ہے، بالکل ویسی ہمت جیسی ان لوگوں نے کی تھی جن پر سے ابھی ابھی تلخ سچائی کی آندھی گزری تھی، مگر وہ ایک مضبوط پیڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے رہے، ڈگمگائے ضرور مگر اپنی جڑ چھوڑ کر خود کو آندھی کے حوالے نہیں کیا۔
آندھی کی تیزی انہوں نے برداشت کر لی تھی اور اب صبر کے ساتھ اس آندھی سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنا تھا۔ شام کے قریب 4 بج رہے تھے۔ معمول کے مطابق ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن پر رک گئی تھی، جسے واپس لوٹ کر آنے والے مسافر اترنے لگے تھے اور منزل کی جستجو میں جانے والے مسافر اس پر سوار ہو رہے تھے۔ بینی نے جیسے ہی ٹرین سے اتر کر زمین پر قدم رکھا تو ذہن کے پردے پر یکدم بہت ساری یادیں جھلملا اٹھیں۔ جب وہ لوگ یہاں سے جا رہے تھے تب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ واپسی پر سب کچھ پوری طرح سے بدل جائے گا، مگر ان ساری منفی باتوں میں ایک بات اچھی تھی کہ بالآخر وہ اپنے شہر لوٹ آئی تھی، اسی شہر میں جو کسی کے لیے ستمگر تھا تو کسی کے لیے مسیحا۔ امیر شہر نے الزام دھر دیے، ورنہ غریب شہر کچھ اتنا گنہگار تو نہ تھا۔ رانی چوٹی جھلاتی اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی جب بینی اور کاشان کو ٹیکسی سے اترتا دیکھ کر ان کے جانب چلی آئی۔ بینی، شانی، کہاں تھے تم لوگ؟ وہ خوشگوار حیرت سے کہتی قریب آ کر رکی۔ کاشان تب تک ٹیکسی والی کو پیسے دے چکا تھا، ایک ضروری کام سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، کاشان نے جواب دیا۔ اب ٹیکسی جا چکی تھی۔ کیسا کام؟ اور دادا کہاں ہیں؟ بظاہر اس کا سادہ سا سوال ان کے دل پر گھونسے کی طرح پڑا تھا۔ وہ کچھ دنوں تک آئیں گے، کاشان نے جلدی سے بات بنائی۔ اچھا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ کہاں گئے ہوئے تھے، اور یہ تم لوگوں کی شکلیں اتنا کملا کیوں گئی ہیں، یہ اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ اس کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ لمبا سفر تھا نا، اس لیے تھک گئے ہیں، ہم فریش ہو کر آرام سے ملتے ہیں، چل بینی۔ کاشان نے بات سمیٹتے ہوئے بینی کی گرد بازو حمایل کیا اور اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ وہیں کھڑی ناسمجھی سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ جیسے ہی دونوں دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئے تو گھر بن رہنے کے باعث بسنے والی مخصوص مہک نے ان کا استقبال کیا۔ کاشان نے اس چھوٹے سے لاؤنج کے پنکھے اور لائٹ کو آن کیا، جبکہ بینی اپنا بیگ لے کر پاشا کے کمرے کی جانب دیکھے بنا سیدھا اپنے کمرے میں ایسے آئی جیسے ان کے کمرے سے نظر چرا رہی ہو، اور یہ بات کاشان کی نظروں سے اجھل نہیں رہی۔ وہ بیگ ایک طرف رکھ کر اپنے سنگل بیڈ پر بیٹھ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ پورے راستے خود کو اندر ہی اندر سمجھاتی آئی تھی کہ اسے نارمل رہنا ہے، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی پاشا کی ساری یادیں پھر سے ذہن میں زندہ ہو گئی تھیں، جنہیں جھٹک پانا بے حد مشکل تھا۔ آپ نے خواہ بزنس کلاس کا مہنگا ٹکٹ کیوں بک کیا دادا؟ ہم اکنامی میں بھی تو جا سکتے تھے۔ ہم کون سا روز روز شہر سے باہر جاتے ہیں، اور ویسے بھی بینی کو بہت شوق تھا نا ٹرین میں سفر کرنے کا، تو آج میرے بچے کا یہ شوق بھی پورا ہو گیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے بینی کو لاڈ بھرے انداز میں خود سے لگایا تھا۔ بینی نے سب سوچتے ہوئے بے ساختہ لب کھینچ کر چھوڑے۔ کیا کر رہے ہیں دادا؟ بینی نے گاڑی کے نیچے جھانک کر پوچھا تھا، جہاں پاشا ایک گاڑی کے نیچے نیچے پیٹھ کے بل لیٹے تھے۔ مچھلیاں پکڑ رہا ہوں، تو پکڑے گی؟ نہیں، لیکن آپ سے ایک کام ہے۔ کیا؟ میرے کو پیسے چاہیے اتوار بازار جانے کے لیے۔ کوئی سوال جواب کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور جو پیسے باہر آئے بنا گنے اسے پکڑا دیے تھے۔ یہ لے، 2130 روپے ہیں، پورے رکھ لوں؟ رکھ لے، تھینک یو۔ اس نے گاڑی کے نیچے ہاتھ لے جا کر لاڈ سے ان کا گال کھینچا تھا، اور ایسا ایک بار نہیں ہر بار ہوتا تھا۔ وہ جب بھی ان سے پیسے مانگتی تھی وہ بنا کسی باس پرس کے دے دیا کرتے تھے۔ کہیں شہر سے باہر جاتے تھے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتے تھے۔ کاشان سے جب بھی اس کا جھگڑا ہوتا تھا وہ ہمیشہ اسی کی طرف تاری کرتے تھے، اور کبھی محلے میں اگر بینی کی کسی سے لڑائی ہو جاتی تھی تب بھی وہ اس کی ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے لبوں نے مسکرانا چاہا تھا، مگر ان سے پہلے ہی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہو گئی تھیں، کیونکہ دل جو بھر آیا تھا۔ بینی، دروازے پر کھڑے کاشان نے دھیرے سے پکارا۔ تو پھر وہی سب سوچ رہی ہے نا؟ وہ نتیجے پر پہنچا۔ نہیں تو؟ وہ صاف مکر گئی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ گھر کتنا گندا ہو گیا ہے، دیکھ، ایسا کرتی ہوں آج سے ہی صفائی شروع کر دیتی ہوں۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں اٹھ کھڑی ہوئی، مگر وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ کہنے کے بجائے کاشان آگے آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا، خود بھی ایک پیر موڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں تیری حالت سمجھ سکتا ہوں، میں تجھے رونے سے یا گزری باتیں یاد کرنے سے نہیں روکوں گا، اور نہ ہی کوئی لمبا چوڑا لیکچر دوں گا۔ بس اتنا کہوں گا کہ زخم کو مسلسل دیکھتے ہوئے جتنی بار تو ہاتھ لگائے گی وہ اتنا ہی خراب ہوگا اور اتنی ہی تکلیف دے گا۔ اس کا آسان حل ہے کہ اسے صاف کر دیا نا، اب چھوڑ دے، یہ ہوا لگ کر وقت کے ساتھ ساتھ بھر جائے گا۔ کاشان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت تحمل سے سمجھایا، جو کہ شاید وہ سمجھ گئی تھی، تبھی اس بات میں سر ہلایا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔
ایک تو اس رانی کو بھی چین نہیں ہے، اسی کی وجہ سے میں نے دروازہ بند کیا تھا کہ یہ منہ اٹھا کر چلی آتی ہے۔ وہ ضد ہو کر کہتا اٹھا اور دروازہ کھولنے آیا، مگر غیر متوقع طور پر دوسری جانب بابر کو دیکھ کر جھنجھلاہٹ تعجب میں بدل گئی۔ تم؟ ہاں، ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، آؤ۔ وہ راستہ دیتے ہوئے کنارے پر ہوا تو بابر اندر آ گیا۔ ابھی ابھی آئے ہو تم لوگ؟ ہاں، بیٹھو، کاشان نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ تم تو کل ہی پہنچ گئے ہوگے نا؟ کاشان خود بھی سنگل صوفے پر بیٹھا۔ ہاں، پہنچ بھی گیا تھا، کچھ ضروری کام بھی کر لیے، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا مسئلہ؟ مجھے یاد آ گیا تھا کہ رخسار کون ہے۔ دراصل وہ ہمارے پڑوسیوں کے مالی بابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں تو بہت پہلے ہی گزر گئی تھیں، مگر جب مالی بابا مطلب اس کے ابو کا انتقال ہو تو بہت اکیلی پڑ گئی، اور گھر کے مالکان نے بھی اسے سرونٹ کوارٹر میں مزید رکھنے سے انکار کر دیا۔ بریرہ کا ان کے گھر آنا جانا تھا، اسی لیے وہ رخسار کو بھی جانتی تھی اور اس کے مسئلے کو بھی۔ اس کے مالکان کسی بڑی عمر کے جواری شخص سے اس کی شادی کروا کر جان چھڑانا چاہتے تھے، جبکہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اسی دوران زاویار نے کراچی میں اپنے شیلٹر ہوم کی شروعات کی تھی، اور اکثر وہ اس کے بارے میں مجھے بتاتا رہتا تھا کہ وہاں وہ بے سہارا عورتوں اور لڑکیوں کو پناہ اور روزگار دینے کا کام کر رہا ہے۔ میں نے بھی ایک دو بار اس کے شیلٹر ہوم کو ڈونیشن دی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ رخسار کو کراچی شیلٹر ہوم بھیج دیا جائے۔ وہاں وہ کسی سرکاری ادارے سے پڑھ بھی لے گی اور ایک محفوظ پناہ گاہ بھی مل جائے گی۔ میں نے بریرہ کو بتایا تو اسے بھی یہ بات پسند آئی۔ میں نے رخسار کو باقاعدہ زاویار سے ملوایا اور زاویار نے اسے اسپیشلی کراچی بھجوایا۔ شروع میں ایک دو بار بریرہ کی اس سے فون پر بات بھی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ رابطہ ختم ہو گیا تو ہم بھی اسے بھول گئے، مگر اس لڑکی کا ذکر یوں دوبارہ کبھی ہوگا یہ نہیں سوچا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ساری تفصیل بتائی، جسے کاشان نے بغور سنا۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کچھ سمجھا نہیں۔ کل کورٹ میں کیس کی ہیئرنگ ہے۔ ہمارے پاس بھلے ہی کافی ثبوت ہیں، لیکن میں زاویار کو جانتا ہوں، وہ اپنے بچاؤ کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہائے گا۔ وہ بڑے سے بڑا وکیل ہائر کر چکا ہوگا اور جج سمیت باقی سب کو بھی خریدنے کی کوشش میں ہوگا۔ اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے اور اس کے شیلٹر ہوم کا پردہ فاش کرنے کے لیے ہمارے رخسار کی گواہی ضرورت ہے۔ ہمیں رخسار کی گواہی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نہ صرف چشم دید گواہ ہے بلکہ اس کیس کی بہت اہم کڑی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں اور عاشر آج صبح وہاں گئے تھے اس سے بات کرنے، مگر اس نے میرا نام سنتے ہی ملنے سے انکار کر دیا۔ عاشر کا کہنا تھا کہ کیا پتہ وہ کسی لڑکی یا خاتون سے مل کر ان کی بات سن لے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے آخر میں مسئلہ بتایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اب ایسی قابل بھروسہ لڑکی یا خاتون کہاں سے لائیں گے ہم، جو رخسار کو ہماری حمایت میں گواہی دینے کے لیے راضی کر سکے؟ بی جان شاید اسے راضی نہ کر پائیں، اور بینی بھی ابھی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے۔ کاشان نے متفکر انداز میں کہا۔ میں کروں گی رخسار سے بات۔ بینی کی آواز پر دونوں چونک کر متوجہ ہوئے، جو کمرے کے دروازے پر کھڑی ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ۔